یہ 1939 کی سردیوں کی ایک صبح ہے۔ سورج نکل رہا ہے۔ سوویت یونین کے فوجی برف سے ڈھکے ایک جنگل سے گزر رہے ہیں۔ ونٹر وار کا آغاز ہو چکا ہے۔ جوزف اسٹالن نے فن لینڈ پر حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ فوجی اس جنگل میں آگے بڑھتے ہیں، اچانک گولی کی آواز آتی ہے اور ایک سوویت فوجی زمین پر گر جاتا ہے۔ باقی فوجیوں کے قدم اپنی جگہ رک جاتے ہیں۔ اچانک چیخنے کی آواز آتی ہے، یہاں پر سنائپر ہے، سب لیٹ جاؤ اور کور کرو۔ اتنے میں ایک اور گولی چلتی ہے اور اچانک ایک اور فوجی مارا جاتا ہے۔ رشین فوجی ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر کرتے ہیں۔ یہاں پر وائٹ ڈیتھ ہے۔ ان سے کچھ ہی دور ایک شخص سفید رنگ کے کپڑوں میں ملبوس برف سے ڈھکی جگہ پر اپنی رائفل کے ساتھ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ سیمو ہاوہا ہے، جس کا خوف رشین فوجیوں کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے۔ وہ اسے وائٹ ڈیتھ کے نام سے پکارتے تھے۔ سیمو ہاوہا کا تعلق فن لینڈ سے تھا۔ وہ ایک شکاری اور شارپ شوٹر تھا۔ سیمو نے کھیتی باڑی سے اپنی جوانی کا آغاز کیا اور پھر 17 سال کی عمر میں سول گارڈ میں بھرتی ہو گیا۔ وہ ایک کے بعد ایک شوٹنگ کمپٹیشن جیتتا چلا گیا۔ اس کا گھر ٹرافیز سے بھرا پڑا تھا۔ اور پھر جنگ شروع ہوگی اور سیمو ہاوہا کو بارڈر پر تعینات کر دیا گیا۔ سیمو کو پہلی بار اپنی قابلیت دکھانے کا تب موقع ملا جب اسے دشمن کے سنائپر کو مارنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ وہ ان سے 400 میٹر دور ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ سیمو نے اپنی رائفل M2830 سے نشانہ لیا اور دوسرے ہی لمحے دشمن ڈھیر ہو چکا تھا، اور پھر ایک کے بعد ایک دشمن فوجی سیمو کا نشانہ بنتے چلے گئے۔ رشین فوجی سیمو سے اس قدر نالاں تھے کہ انہوں نے پوری آرٹلری اس کے پیچھے لگا دی۔ جہاں پہ انہیں شک ہوتا وہاں گولہ باری کر دیتے، لیکن اس سب کے باوجود سوویت فوجی اس کا بال بھی بھیکا نہ کر سکے۔ سیمو ہاوہا کے ٹیکٹکس بہت ہی مختلف تھے۔ وہ دوسرے سنائپرز کی طرح سکوپ کا استعمال نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک سکوپ روشنی پڑنے کی وجہ سے چمکتا ہے اور دشمن کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کہاں چھپے ہو۔ سیمو نے اسی طرح بہت سے غیر محتاط رشین سنائپر کو ڈھیر کیا۔ اس کے علاوہ سخت سردیوں میں سیمو برف اپنے منہ میں رکھ لیتا تھا تاکہ اس کی سانس سے دشمن کو اس کی جگہ کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ کئی گھنٹے انتظار کرتا رہتا، اور اسی طرح سیمو نے ایک دن میں 25 فوجی مار کر ریکارڈ بنایا اور اپنا خوف دشمن کے دلوں میں بٹھا دیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سوویت ہائی کمانڈ نے اس کے سر کی قیمت رکھ دی اور مارنے والے کو بہت سا انعام دینے کا اعلان کیا۔ جنوری 1940 کے آخر تک سیمو 200 کیریئر کلز حاصل کر چکا تھا۔ اس پر سیمو کو گورنمنٹ کی طرف سے کسٹم رائفل بھی دی گئی، لیکن وہ اپنے قابل بھروسہ M2830 ہی استعمال کرتا تھا۔ سیمو اسی طرح دشمن کی فوجی مارتا رہا اور اس نے 100 دنوں میں 500 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مارچ 1940 میں وہ دشمن کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ تبھی ایک گولی سیمو کو لگی جو اس کے جبڑے کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ سیمو بے ہوش ہو چکا تھا۔ فن لینڈ کے فوجی سمجھے کہ سیمو مر چکا ہے۔ انہوں نے اسے اٹھا کر دوسرے فوجیوں کی لاشوں کے پاس رکھ دیا۔ تب ایک فوجی نے دیکھا کہ سیمو کی ٹانگ ہل رہی ہے۔ وہ زندہ تھا۔ سیمو کی 26 سرجریاں ہوئیں۔ اس کا آدھا چہرہ ختم ہو چکا تھا۔ وہ 3 دن تک کومے میں رہا۔ 26 سرجریوں کے بعد اس کا چہرہ کچھ بہتر ہوا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سیمو نے اپنی باقی کی زندگی فارم پر گزاری۔ سوویت فوجی سیمو کو وائٹ ڈیتھ کے نام سے جانتے تھے، جبکہ فن لینڈ نے اسے میجک شوٹر کا نام دیا۔ سیمو نے نہ صرف رائفل سے دشمن کے بہت سے فوجی ڈھیر کیے، بلکہ اس نے سب مشین گن سے بھی بہت سے دشمن فوجی مارے۔ ایک اندازے کے مطابق لگ بھگ 300 فوجی اس نے سب مشین گن سے مارے تھے۔ 2002 میں 96 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، اور وہ بلا شبہ تاریخ کا بہترین سنائپر تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔